बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नए वज़ीर दाखिला साहब के होते हुए नेक्टा की तरफ से ये एक एडवाइज़री जारी कर दी गई है कि जनाब के मौलाना फजलुर रहमान हों, मरियम हों, बिलावल भुट्टो ज़रदारी हों, राना सनाउल्लाह हों, ख्वाजा साद रफ़ीक हों, कोई हो, मतलब PDM की पूरी क़यादत जो है, और ना सिर्फ क़यादत बल्कि जो कल का लाहौर वाला जलसा है, ये सारे के सारे लोग जो हैं, और ये जलसा बज़ाते ख़ुद ये दहशत गर्दों के निशाने के ऊपर है। और ये अल्लाह ताला रहम करे कि सिक्योरिटी थ्रेट जारी करने का मतलब होता है कि ये लोग वाकई ख़तरे के अंदर हैं। और जो डिप्टी कमिश्नर हैं लाहौर के, इन्होंने आज बिलावल भुट्टो के जो सिक्योरिटी के हेड हैं, कोई कर्नल हैं गालिबन बाबर, आई थिंक, मैं अगर नाम सही ले रहा हूँ तो उनके साथ भी रब्ता किया है और उन्होंने बताया है कि भाईजान के आप ज़रा एहतियात से काम लें। पहली बात तो ये है कि जलसा पोस्टपोन ही कर दें, और अगर करना है जलसा बहुत ज़रूरी है आपके लिए, तो फिर वो जो हिफाजती इक़दाम होते हैं वो लें। मुझे ये वाक़या याद आ गया जब बेनज़ीर भुट्टो जब उन्होंने अपना 27 दिसंबर, ये भी दिसंबर है, अल्लाह ताला खैर रखे, लियाकत बाग में उन्होंने अपना जो आखिरी जलसा था वो ख़िताब किया उससे। तो तब उस जलसे से एक दिन पहले गालिबन जो पाकिस्तान के चीफ स्पाई थे वो जाके मिले, और उन्होंने कहा कि जी कि इस तरह की हमने कुछ कॉल्स इंटरसेप्ट की हैं, जिसका दूसरा मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी को शदीद ख़तरा है। बेनज़ीर भुट्टो जानती थी, और वो जानती थी कि ख़तरा किस तरफ से है, और उन्होंने वो जो ख़त लिखा था उसमें वो 4 नाम भी दिए थे। वो बेसिकली नाम तो वो जो 4 अफराद के थे, या वो कुछ लोगों के जिनके भी थे, उनमें ब्रिगेडियर जात शाह और जो हैं चौधरी परवेज़ अलाई, ये 2 तो प्रोमिनेंट हैं, ये परवेज़ मुशर्रफ भी थे। लेकिन बेनज़ीर भुट्टो नहीं मानी थी। मतलब जब उनको एक पाकिस्तान के ज़िम्मेदार अफसर ने जाके बताया, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि वो अगर घर में भी बैठेंगी और पाकिस्तान के अंदर वो बख्तरबंद गाड़ी के अंदर भी बैठेंगी, तो उनके साथ यही कुछ होगा। और ये जानते बूझते हुए उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया था। और परवेज़ मुशर्रफ जो उनकी सिक्योरिटी के ज़ामन थे, और अमेरिका या जिन्होंने वो डील करवाई थी कोंडोलीज़ा राइस से लेके कुछ और भी लोग थे, वो इसमें शरीक थे, और उसमें गारंटी दी थी जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने उनकी सिक्योरिटी की। लेकिन शर्त ये थी कि बेनज़ीर भुट्टो इलेक्शनों के बाद पाकिस्तान आएंगी। इलेक्शन से पहले पाकिस्तान आने का मतलब ये था कि उन्होंने बेसिकली जो डील थी वो तोड़ दी, या दूसरे लफ्ज़ों में वो जो परवेज़ मुशर्रफ का प्लान था कि मज़ीद मैं सदर और बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म, तो मैं मज़ीद, मतलब वो तायात सदर वाली बात थी। लेकिन बेनज़ीर भुट्टो ने आके फिर वो सारा काम जो किए, वो मतलब ये कह लें कि वो जो NRO लेके जो उन्होंने NRO की ख़िलाफ़ वर्जी की, उसके नतीजे में ही वो फिर परवेज़ मुशर्रफ को वर्दी उतारनी पड़ी थी। बहरहाल ये जो कहने का मकसद ये है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है, ट्रू पॉलिटिकल लीडरशिप, वो अपनी जान जोखिम में डाल के जो मुल्क व कौम के अंदर, अब ये बात जो है वो बहुत से लोगों को बड़ी अजीब लगेगी, लेकिन हमारे पॉलिटिकल लीडरों ने ये वक्तन फ़वक्तन साबित किया है कि वो कौमी मफाद को अपने मफाद पर तरजीह दे जाते हैं। एक भुट्टो की मिसाल है, बेनज़ीर भुट्टो की मिसाल है, और भी बहुत से लोग हैं। लेकिन उनके कुछ इस तरह के एक्ट्स इस तरह के हैं कि उनका वो वाला जो काम है वो नीचे दब गया। बहरहाल हम उस तरफ नहीं जाते। तो इस वक्त अगर मरियम और मौलाना फजलुर रहमान और जो हैं दूसरी जो लीडरशिप है बिलावल, अगर ये जानते हैं, ये इनको पता है कि इनकी जान को वाकई ख़तरा है और किस तरफ से ख़तरा है। ये नहीं है कि वो जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो जब कत्ल हो गई थी तो उन्होंने कहा था आसिफ अली ज़रदारी ने कि मुझे कातलों का पता है। तो उस वक़्त बहुत से लोग कहते थे कातलों का पता तो फड़ क्यों नहीं लेंदे। तो वो फिर उसका उन्होंने जवाब दिया था कि जिसने वो बंदूक के जो ट्रिगर होता है जिसने वो दबाया है वो कातिल नहीं है, उसके पीछे जो दिमाग है जिसने सारी मनसूबाबंदी की, असल कातिल तो वो है। लेकिन कानून जो है वो ज़ाहिर है कि वो
جس کے ہاتھ میں آلہ قتل ہو اور جس نے اس آلہ قتل کو استعمال کر کے کوئی انسانی جان لی ہو، قانون اسی کو ہی قاتل سمجھتا ہے، لیکن اس قاتل کے پیچھے جو ایک سازش ہوتی ہے وہ قانون جو ہے وہ نہ اس کی آنکھیں اس کو دیکھ پاتی ہیں اور نہ ہی ایک قانون کے اندر صلاحیت ہوتی ہے کہ اس کو ڈگ آؤٹ کر کے تو اس کو یعنی اس اصل مجرم کو سزا دے سکے۔ تو اس وقت پاکستان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ مریم ہو، آپ دیکھ لیں کہ وہ بے دھڑک ہو کے ان دھمکیوں کے باوجود وہ جلسوں میں ریلیوں میں جا رہی ہیں، اور کوئی وہ ایک ہوتا ہے نا وہ کیا کہتے ہیں جی بلٹ پروف گلاس، اس کے پیچھے بھی کھڑے ہو کے خطاب نہیں کرتی۔ اور اس کی کیا وجہ ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا وہ واقعی نہ ڈر ہیں؟ بلاول بھٹو والا بھی یہی معاملہ ہے، مولانا فضل الرحمان والا بھی یہی معاملہ ہے، یا وہ ان تھریٹس کو سیریس اس لیے نہیں لے رہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ واقعی یہ تھریٹس ہیں ہی نہیں، یہ ان کو ڈرایا جا رہا ہے؟ دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں نا، یا تو اگر یہ تھریٹس سیریس ہیں تو پھر اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ کون کس حد تک جا سکتا ہے اور وہ اپنے انجام سے بے خوف ہو چکے ہیں۔ اگر وہ اپنے انجام سے بے خوف ہیں، جس کی ماضی کی مثالیں میں نے آپ کو دے دی ہیں، تو پھر تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ پھر اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا جو پولیٹیکل ایجنڈا ہے، جو انہوں نے اپنا نیریٹو بیان کیا ہے، جو انہوں نے اپنا ٹارگٹ سیٹ کیا ہے، وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ میگنا کارٹا جو ہے وہ اگر آپ کو یاد ہو کہ وہ بادشاہ سے اختیار واپس لینے والی بات تھی، تو بادشاہ تو اپنا اختیار نہیں واپس کیا کرتے، تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں بادشاہتیں جو ہیں وہ کمزور ہوئیں، پھر ختم ہوئیں، اگر کہیں پہ ہیں تو برائے نام سی ہیں، لیکن جہاں پہ بادشاہتوں نے اپنے روپ بدل لیے ہیں وہاں پہ جو ان کے پاس جو اختیار ہے وہ لینا وہ خالہ جی کا بڑا نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ یہ بازی جو ہوتی ہے اس میں یہ جان کی بازی ہوتی ہے، اس میں یا تخت ہوتا ہے یا تختہ ہوتا ہے۔ تو اس میں ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس وقت، اس کو داد دینی چاہیے کہ وہ ہر قسم کی تھریٹس کے باوجود یہ جو جان کی بازی لڑا رہے ہیں، اور وہ جو کہہ لیں کہ جو پولیٹیکل اینیملز نہیں ہیں، یا جن کا کام جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ کہیں سے کوئی منتری لے کے پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہوتی ہے اس کا ٹھٹھا اڑانا ہے، اس کا مذاق اڑانا ہے، تو ان کو یاد کر لینا چاہیے کہ پاکستان میں پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ اس نے اپنی جانیں دی ہوئی ہیں اور وہ قتل ہوئی ہیں، وہ عدالتی قتل ہوں، وہ سیاسی قتل ہوں، وہ میدان میں قتل ہوئے ہوں، وہ کسی گولی کا نشانہ بنے ہوں یا کسی بم دھماکے میں مارے گئے ہوں، یہ مثالیں پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ تو اس وقت پاکستان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے پی ڈی ایم کی، وہ جو اختیار واپس لینے کی بات کر رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ آسان کام نہیں ہے۔ کوئی اپنا اختیار ہنس کے یا سرنڈر نہیں کرتا، اس کے لیے ایک جنگ لڑنی پڑتی ہے، یہ جنگ ہے اور یہ جاری ہے۔ اور اس میں جو غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے دو جو ہیں وزرائے داخلہ، وہ اوپر نیچے ایک ہی قسم کی بات کر چکے ہیں۔ مثال کے طور پر بریگیڈیئر اعجاز شاہ کل بھی یہ گزارش کی تھی کہ انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ یار کہ جو بلوروں کے ساتھ طالبان نے کیا، یہ نواز شریف کا بھی نیریٹو بڑا خطرناک ہے، تو نون لیگ کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو سکتا ہے، مجھے خوف ہے۔ اب اس کے ڈانڈے آپ نے جہاں بھی ملانے ہیں، اس کی جو پولیٹیکل کانوٹیشن ہے، اس کا جو سیاسی ترجمہ کرنا ہے وہ آپ کر لیں۔ اس کا اور کوئی سیاسی ترجمہ نہیں نکلتا کہ جو طالبان کے ساتھ تھے وہ محفوظ تھے اور جنہوں نے طالبان کو چیلنج کیا وہ مارے گئے، اور اب نواز شریف جن کو چیلنج کر رہا ہے تو مطلب جو ان کے ساتھ ہیں وہ بچے رہیں گے اور جو ان کے خلاف ہیں وہ مارے جائیں گے۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ جب شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ نہیں تھے تب بھی کہتے تھے کہ انڈیا پاکستان کے ایک دو سیاستدان مار دے گا، تو مطلب یہ کہ اب وہ وزیر داخلہ ہیں اور بجائے اس کے کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں کہ لوگوں کی حفاظت کریں، وہ مطلب یہ کہ خبردار کر رہے ہیں کہ جاگدے رہنا ساڑھے دے نہ رہنا۔ تو ایک مجرمانہ غفلت مجرمانہ بھی ہوتی ہے۔ بہرحال اس کا ارتکاب اس حکومت کو نہیں کرنا چاہیے جس کا ارتکاب پرویز مشرف صاحب نے کیا، جس کا ان پر الزام ہے اور وہ آج تک اس الزام سے بری نہیں ہو سکے۔ تو اس حکومت کو بھی اپنی جو ذمہ داریاں ہیں وہ میرا خیال ہے کہ پوری کرنی چاہیے۔ اگر نہیں کریں گے تو کوئی حکومت کا فیس ہو
یا وہ فیس کے پیچھے کہیں پہ بیٹھا ہو، پردے کے آگے ہو یا کہیں سائڈ پہ. یہ کیمرے کا فریم ہے نا، میرے آگے پیچھے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت بھی، لیکن وہ کیمرے میں نہیں آ رہے. تو اس وقت حکومت وقت کا جو کیمرہ ہے وہ جس حکومتی چہروں کو کیپچر کر رہا ہے، وہ بھی اگر یہ ذمہ داری نہ نبھائی تو قتل کا، یا یہ کہ اگر ان کی جان کو کوئی خطرہ ہوا تو اس کا، یا کوئی جانی نقصان ہوا تو یہ انہی کے کھاتے میں جائے گی. اور وہ لوگ بھی جن کو وقت کا کیمرہ تو بظاہر ان کو کیپچر نہیں کر رہا، لیکن وقت ضرور جانتا ہے کہ اس رجیم میں کون کون سے اہم کردار ہیں، تو آنے والا وقت ان کو بھی اتنا ہی مجرم اس غفلت کا قرار دے گا، یا غفلت مجرمانہ کا، جتنا کوئی جو سامنے والا ہے وہ، یعنی کہ یہ حکومت. تو کل کا دن بہت اہم ہے، اور کل دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ خیر سے یہ معاملہ لے جائے آگے تک. ورنہ اپنے انجام سے جو یہ باخبر ہیں، یہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ جو بازی کھیل رہے ہیں اس میں ان کی جان بھی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ وہ دشمن ہوں یا دشمنوں سے باخبر جو لوگ ہیں وہ ہوں، ان کو اپنے اپنے کردار ادا کرنے کی اور ٹھیک کام کرنے کی توفیق دے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.